یہ توقع رہی ہوگی کہ انقلاب عورت کی قسمت کو تبدیل کر دے گا، ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ متوسط طبقے کا وہ انقلاب متوسط طبقے کی روایات و اقدار کو محترم جانتا تھا اور اسے باتخصیص طور پر مردوں نے انجام تک پہنچایا۔ اس امر پر غور کرنا اہم ہوگا کہ سارے پرانے دور کے دوران مزدور طبقات کی عورتوں نے ہی بطور جنس سب سے زیادہ خود مختاری کا مزہ اٹھایا۔ عورت کو کاروبار چلانے کا حق حاصل تھا اور وہ اپنے پیشے کو خود مختاری کے ساتھ چلانے کے لیے تمام لازمی قانونی اختیارات رکھتی تھی۔ اس نے درزن، دھوبن، شقلی گر، دکاندار وغیرہ کے طور پر پیداوار میں حصہ لیا۔ وہ گھر پر ہی یا چھوٹے موٹے کاروباری مراکز میں کام کرتی۔ اپنی مادی خود مختاری نے اسے عمل کی زبردست آزادی مرحمت فرمائی۔ عوامی عورت باہر میخانوں میں جا سکتی اور تقریباً مرد ہی کی طرح مرضی کے مطابق اپنے جسم کو استعمال کر سکتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی حلیف اور مساوی تھی۔ دیہی علاقے میں کسان عورت کھیت مزدوری میں خاصا کردار ادا کرتی۔ اس کے ساتھ نوکر جیسا سلوک کیا جاتا۔ اکثر و بیشتر وہ میز پر بیٹھ کر اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ کھانا نہ کھاتی اور ان سے زیادہ کرخت غلامی کے بندھنوں میں بندھی ہوئی تھی، اور مادریت کے بوجھ اس کی مصیبت میں اضافہ کر دیتے۔ لیکن تمام قدیم زرعی معاشروں کی طرح یہاں بھی مرد اس کا احترام اپنے لیے لازمی ہونے کی وجہ سے کرتا۔ ان کی چیزیں، مفادات اور فکریں سب مشترکہ تھیں۔ گھر میں عورت کی حاکمیت بہت زیادہ تھی۔ ایسی عورتیں بھی تھیں جو اپنی جان کا زندگی کے دوران بھی اپنا آپ منوانے اور حقوق کا مطالبہ کرنے کے قابل رہی ہوں گی، لیکن بزدلی اور مکمل اطاعت گزاری کی روایت نے ان کو زیر بار رکھا۔ اسٹیٹس جنرل کے سہائرز میں سے چند ایک ہی نسوانی مطالبات شامل تھے، اور یہ مردوں کو عورتوں کے پیچوں سے باہر رکھنے تک محدود تھے، اور یقیناً عورتیں مظاہروں اور ہڑتالوں میں اپنے مردوں کے پہلو میں نظر آتی تھیں۔ یہ عورتیں نان بائی، اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے کاریگروں کو ڈھونڈنے ورسلز گئیں، لیکن انقلاب لانے اور اس کا پھل کھانے والے عام لوگ نہیں تھے۔ جہاں تک متوسط طبقے کی عورتوں کا تعلق ہے تو کچھ ایک نے آزادی کے لیے بڑے شوق کے ساتھ کام کیا، مثلا مادام رولینڈ اور لوسیلی ڈسمولنس۔ ان میں سے ایک شارلٹ کارڈے نے مراٹ کو قتل کر کے واقعات کے بہاؤ پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ کچھ نسوانی احتجاج بھی ہوا۔ سن 1789 میں اولمپیڈ ڈی گورگس نے حقوق نسواں کا اعلان نامہ پیش کیا، جو مردانہ حقوق کا اعلان نامہ کے برابر تھا۔ اس نسوانی اعلان نامے میں اس نے کہا کہ تمام مردانہ مراعات ختم کی جائیں، لیکن وہ بہت پہلے ہی دار پر لٹکا دی گئی۔ مختصر عرصے کے لیے جرائد نکلے اور چند ایک عورتوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی لاحاصل کوششیں کی۔ سن 1790 میں ترکیے میں سب سے بڑے بیٹے کا حق اور مردانہ استحقاق ختم کر دیے گئے۔ اس حوالے سے لڑکے اور لڑکیاں مساوی ہو گئے۔ سن 1792 میں طلاق کا قانون بنایا گیا اور یوں مادری بندھن کچھ ڈھیلے ہوئے، لیکن یہ صرف غیر اہم فتوحات تھیں۔ متوسط طبقے کی عورتیں خاندان میں اس قدر مضبوطی سے بندھی ہوئی تھیں کہ بطور جنس کوئی قطعی یکجہتی نہ محسوس کر سکیں۔ وہ ایک علیحدہ جماعت کی شکل نہیں رکھتی تھیں جو اپنے مطالبات منوانے کے قابل ہو۔ معاشی اعتبار سے وہ ایک طفیلی وجود تھیں۔ چنانچہ جب عورتیں اپنی جنس کے باوجود واقعات میں کردار ادا کر سکتی تھیں تو انہیں اپنے طبقے کے حوالے سے ایسا نہ کرنے دیا گیا۔ فعال طبقے سے تعلق رکھنے والیوں کو عورت ہونے کی وجہ سے ایک طرف کھڑے رہنے کی سزا سنائی گئی۔ معاشی اختیار جب مزدوروں کے ہاتھ میں آیا تو مزدور عورت کے لیے وہ حقوق اور مراعات حاصل کرنا ممکن ہو گیا جو طفیلی، اشرافی یا متوسط طبقے کی عورت کو کبھی حاصل نہ ہوئے۔ انقلاب کے دوران عورت کی آزادی مزاجی تھی، لیکن جب معاشرہ تنظیم نو کے مرحلے سے گزرا تو وہ دوبارہ سے مضبوط بندھنوں میں جکڑی گئی۔ نسوانی نقطہ نظر سے فرانس دیگر ممالک سے آگے تھا، لیکن بدقسمتی سے جدید فرانسیسی عورت کے معاملے میں اس کا مقام ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے دوران متعین ہوا۔ ضابطہ نپولین نے عورت طبقے کو ایک صدی تک باندھے رکھا اور اس کی آزادی کو بہت زیادہ تباہ کیا۔ تمام فوجی مردوں کی طرح نپولین نے بھی عورت میں صرف ایک ماں دیکھنے کو ترجیح دی، لیکن بورژوا انقلاب کے ایک وارث کے طور پر اس نے معاشرے کے ڈھانچے میں گڑبڑ نہ کی اور ماں کو بیوی پر افضلیت دی۔
اس نے پدریت کی جانچ پڑتال سے منع کیا، غیر شادی شدہ ماں اور فطری بچے کے لیے سخت گیر شرائط عائد کی۔ تاہم شادی شدہ عورت نے بذات خود بطور ماں اپنی عظمت میں پناہ نہ ڈھونڈی۔ جاگیردارانہ پیراڈاکس جاری و ساری رہا۔ لڑکی اور بیوی کو شہریت کی خصوصیت سے محروم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ قانون کا استعمال اور بطور سرپرست عمل کرنے کے قابل نہ رہیں، لیکن سال خوردہ کنواری اور غیر شادی شدہ کو پورے سول اختیارات حاصل تھے، جبکہ شادی نے پرانی انحصاریت کو قائم رکھا۔ بیوی پر اپنے شوہر کی اطاعت گزاری فرض تھی۔ بدکاری کی صورت میں شوہر اسے قید تنہائی میں رکھ یا طلاق دے سکتا تھا۔ اگر شوہر بیوی کو قتل کرنے پر پکڑا جاتا تو قانون کی نگاہوں میں وہ قابل معافی تھا، لیکن جبکہ شوہر اسی صورت میں سزا کا مستوجب تھا جب وہ گھر میں کوئی فاحشہ لاتا، اور صرف اسی صورت میں بیوی اس سے طلاق حاصل کر سکتی تھی۔ مرد ہی فیصلہ کرتا کہ انہیں کہاں رہنا ہے، اور اسے بیوی کے مقابلے میں بچوں پر کہیں زیادہ حاکمیت حاصل تھی۔ ہر کام میں شوہر کی اجازت حاصل کرنا بیوی کے لیے ضروری تھا، ماسوائے ان صورتوں کے جہاں بیوی کوئی تجارتی ادارہ چلاتی ہو۔ عورت کی ذات اور جائیداد دونوں کڑے ازدواجی کنٹرول میں تھیں۔ 19ویں صدی کے دوران قانونیات نے ضابطے کی سخت گیری کو ہی نئے سرے سے نافذ کیا۔ سن 1826 میں طلاق ختم کر دی گئی اور سن 1884 تک بحال نہ ہوئی۔ بحالی کے بعد بھی طلاق لینا ایک مشکل کام تھا۔ متوسط طبقہ کبھی بھی زیادہ طاقتور نہیں ہوا، لیکن صنعتی انقلاب میں شامل مصیبتوں کے پیش نظر یہ اپنی حاکمیت میں مشکلات کا شکار تھا۔ عورت کی تخلیق کا مقصد خاندان قرار دیا گیا، نہ کہ سیاست، اور گھریلو انتظامات، نہ کہ عوامی امور۔ آگسٹے کامٹی نے اعلان کیا کہ نر اور مادہ کے درمیان جسمانی و اخلاقی اعتبار سے بنیادی فرق موجود ہیں جو انہیں عمیق طور پر بالخصوص نوع انسانی میں جدا جدا کرتے ہیں۔ نسوانیت طبالت پذیر بچپنے کی ایک قسم تھی جس نے عورت کو نسل کے آئیڈیل سے باہر نکالا اور اس کے ذہن کو بے طاقت کر دیا۔ اس نے گھر سے باہر نسوانی محنت کے مکمل خاتمے کی پیش بینی کی۔ اخلاقیات اور محبت میں عورت کو برتر کہا جا سکتا ہے، لیکن مرد نے کام کیا، جبکہ عورت کسی معاشی یا سیاسی حقوق کے بغیر گھر میں ہی رہی۔